الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 45 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کہ آپ جملہ اسمیہ کے اجزاء کی بے قاعدہ ترتیب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں، سبق نمبر 44 میں، ہم نے جملہ اسمیہ کی جو بنیادی اصل ترتیب ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی، اور اس میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اس کی ترتیب میں مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کی تھوڑی سی وہ ترتیب دیکھیں گے جو کہ بے قاعدہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سیکوینس میں نہیں ہوتی کہ پہلے مبتدا ہو اور پھر خبر ہو اور پھر متعلق بالخبر ہو۔ تو اس کے متعلق تھوڑا آج ہم پڑھیں گے۔ یہ وہ سلائیڈ ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ پچھلے سبق میں پڑھی کہ جملہ اسمیہ میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کی اصل ساخت ہے یا جو بنیادی بناوٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے مبتدا، پھر خبر اور پھر متعلق بالخبر۔ اچھا، مبتدا کے بارے میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ واحد اسم ہو سکتا ہے، یا پھر اسم کے ساتھ کوئی اسم کا مرکب، یعنی کہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، موصوف صفہ والا، یا پھر وہ حرف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حرف نصب کے ساتھ۔ اور خبر بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ خبر بھی واحد اسم کے طور پہ بھی آ سکتی ہے، اور وہ اسم کسی اور اسم کے ساتھ مرکب بن کے بھی آ سکتا ہے۔ تو مبتدا، خبر اور پھر متعلق بالخبر۔ متعلق بالخبر کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ یا تو جار مجرور والے ہوتے ہیں یا پھر ظرف والے اسپیشل اضافہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں، یہ اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے اس کی اصل ترتیب ہے، بنیادی ترتیب مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر۔ اس کے بعد بے قاعدہ ترتیب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مبتدا اپنی جگہ پہ رہے، یعنی کہ شروع میں ہی رہے، ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا سا مارکر لے لوں۔ ایک جو ہے وہ ترتیب، بے قاعدہ ترتیب جو ہے، ایب نارمل سیکوینس سمجھ لیں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدا تو اپنی جگہ پہ رہے، لیکن متعلق بالخبر جو ہے وہ خبر سے پہلے آ گیا۔ متعلق بالخبر جو ہے وہ خبر سے پہلے آ گیا، تو یہاں پہ یہ ترتیب تھوڑی سی بدل گئی۔ پھر دوسرا جو ایک اور ترتیب ہو سکتی ہے وہ یہ کہ متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے، متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ جائے اور مبتدا سے بھی پہلے، اور مبتدا ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب متعلق بالخبر بالکل شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد مبتدا ہوتا ہے تو خبر جو ہے وہ اس جملے میں نہیں ہوتی، یا محذوف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اس کے ان دو جو صورتحال ہیں جو کہ بے قاعدہ ترتیب ہوتی ہے، ان کے بارے میں مزید ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے میں یہ مٹا دوں جو چیزیں ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ وہی سلائیڈ انگلش میں ہے کہ جو نارمل سیکوینس ہوتا ہے، نارمل سینٹنس اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر ہوتے ہیں، اور جو ایب نارمل سینٹنس اسٹرکچرس ہیں ان میں ایک صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کے فوراً بعد متعلق بالخبر آ جاتی ہے، اور خبر بالکل آخر میں چلی جاتی ہے، اور دوسرے میں متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ جاتا ہے۔ اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزاؤہم جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوع اسم ہے، رفع اسم ہے ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم کے ساتھ یہ پورا اضافہ فریگمنٹ ہے،
تو یہ پورا ہمارا مبتدا ہو گیا، رفع اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو مبتدا ہوتا ہے وہ زیادہ تر معرفہ اسم ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جزاؤ جو ہے یہ رفع تو ہے، لیکن یہ بذات خود جو ہے وہ ابھی معرفہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس لیے اب یہ بھی معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں اندہ جو ہے وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف ہے، اور ظاہر ہے ظرف ہے تو پھر اس کا ایک مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ربی ہے، اور ربی پھر مضاف بن رہا ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے۔ تو یہ ظرف شبہ جملہ ہے، یعنی کہ وہ جو ظرف والا وہ ہوتا ہے متعلق بالخبر، ظرف والا جو متعلق بالخبر ہوتا ہے اس کو ظرف شبہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ شبہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل جملہ نہیں ہے بلکہ ایک فریگمنٹ ہے، ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، جملے کی طرح ہے لیکن جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندہ ربہم، تو یہ ظرف والا متعلق بالخبر ہوا، اور اس کے بعد جناتو، یہ بھی مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہے، اور عدنن اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ خبر ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے خبر بھی ہمیشہ رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جناتو عدنن، یہ عدنن جو ہے وہ نکرہ ہے، تو اس کے جو جناتو ہے یہ بھی نکرہ یعنی کہ کامن ہوگا، اور خبر عموماً کامن ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں ہمارے پاس پہلے جو ہے وہ مبتدا ہے، اور پھر یہ متعلق بالخبر ہے، اور پھر آخر میں اس کے خبر ہے، ٹھیک ہے، آخر میں اس کے خبر ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ترتیب ظاہر ہے، جو اصل بنیادی ترتیب ہے وہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے انا جو ہے حرف آف نصب آ گیا، اور اس کے بعد انا کے بعد للمتقین لی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو یہ متعلق بالخبر ہو گیا، لی حرف جر، متقینہ اسم مجرور، تو یہ ایک متعلق بالخبر ہو گیا۔ پھر اندہ ربہم، جیسے یہاں پہ اندہ ربہم متعلق بالخبر تھا، یہاں پہ بھی اندہ ربہم ایک اور متعلق بالخبر ہے۔ یہ والا جار مجرور شبہ جملہ ہے، لی حرف جر سے شروع ہو رہا ہے تو حرف جر سے شروع ہو رہا ہے تو جار مجرور ہے، اور یہ ظرف والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناتن نعیمی، جناتن آتن، ٹھیک ہے، جناتن آتن ہے نا، تو آتن جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اب انا ہے لیکن اس کا حرف آف نصب نہیں پتا، سوری اسم و انا نہیں مل رہا جو کہ نصب ہوتا ہے، تو اسم و انا اصل میں جنات النعیم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم و انا ہے، یہ یہاں سے اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب مبتدا، یہ انا اور اس کا اسم مل کے مبتدا بناتے ہیں، اگر انا شروع میں آ جائے لیکن اس کا اسم شروع میں نہ آئے تو اس کو بھی مبتدا مؤخر ہی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی مبتدا جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، اس کو یہ کہیں گے کہ یہ مبتدا آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ والی صورتحال جس میں کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے، یہ وہ والی صورتحال ہو گئی، کیونکہ متعلق بالخبر ایک یہ جار مجرور والا، اور ایک متعلق بالخبر جو ہے وہ ظرف والا، اور اس کے بعد یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ مبتدا ہے۔ تو انا کا اگر اسم دیر سے آئے نا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ مبتدا جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے کہ اگلی مثال میں ان اللہ، اس میں انا اور اللہ اس میں جلالہ نصب فارم میں فوراً ہے، یعنی کہ انا اور اسمہا فوراً ہے، تو یہاں پہ مبتدا شروع میں ہی آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہوا ضمیر منفصل وہ آ گئی،
ज़मीर फ़स्ल आ गई। अच्छा, और फिर ये असल में इस सबक की मिसाल नहीं है, ये यहाँ पे गलती से लिख दी गई है। असल में ये वो अगले सबक की है जिसमें कि पूरा जुमला ख़बर बन के आ रहा होता है। ये अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है? उस अ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये नॉर्मल सीक्वेंस है, इसमें मुब्तदा है और फिर ये ज़मीर फ़स्ल है और उसकी फिर ख़बर है, तो ये वो नहीं है, तरतीब सेम ही है। अच्छा, उसके बाद इन्नी, ये इसमें आए इन्नी, इन्नी में इन्ना और या मुतकल्लिम है, ठीक है? इन्ना और या मुतकल्लिम है, तो इसमें मुब्तदा शुरू में ही आ गया है, इन्ना भी और उसका इस्म भी, इन्ना व इस्मुहा। फिर उसके बाद लकुम जो है, लकुम और मिन्हु, ये दोनों जो हैं वो मुताल्लिक़ बिल ख़बर हैं, ठीक है? ये मुताल्लिक़ बिल ख़बर 1 और ये भी मुताल्लिक़ बिल ख़बर यानी कि 1 और 2, और इन्नी जो है वो मुब्तदा है। हर्फ़ नस्ब और इस्मुहा, ठीक है? वो मुब्तदा है। अच्छा, फिर नज़ीरुम मुबीनुन, ये दोनों जो हैं ये ख़बर हैं, ठीक है? और ये मौसूफ़ सिफ़ा है, नज़ीरुन मुबीनुन, खुला खुला डराने वाला, ठीक है? तो सरीह डराने वाला, खुले खुला डराने वाला। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो है, ये मौसूफ़ सिफ़ा बन के ये ख़बर है। तो इसमें क्या हुआ कि मुब्तदा है, उसके बाद ख़बर आनी चाहिए थी, ख़बर फ़ौरन नहीं आई, बल्कि पहले मुतालिक़ बिल ख़बर आ गया। मतलब 1 और 2, 2 मुतालिक़ बिल ख़बर आ गए और उसके बाद आखिर में ख़बर आई है, ठीक है? तो इससे मायनों में क्या फ़र्क पड़ता है, हम आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने देख लिया कि अभी आपने एक ही सूरत-ए-हाल देखी जिसमें कि मुब्तदा तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन मुताल्लिक़ बिल ख़बर, ख़बर से पहले आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें बुक पे जाना है, ड्रीम बुक में। तो यहाँ पे ये देखिए, जो उर्दू तर्जुमे वाली ड्रीम बुक है, उसमें ये पेज नंबर 70 है, ठीक है? अच्छा, अब ये वही एब्नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर, जुमला इस्मिया में बेकायदा जुमले। तो असल तरतीब तो यही होती है कि मुब्तदा, उसके बाद ख़बर और फिर मुतालिक़ बिल ख़बर। ताहम जुमले में ख़ास मानी पैदा करने की ग़र्ज़ से ये तरतीब तब्दील भी की जा सकती है। तो तरतीब की तब्दीली से मायनों में इख्तिलाफ़ आ जाता है, यानी कि मायने मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अगर जुमले में कोई जुज़ मामूल के ख़िलाफ़ पहले आ जाए तो अरबी इस्तिलाह में उसको मुक़द्दम कहते हैं। यानी कि अगर मुतालिक़ बिल ख़बर जो है वो आना देर से था लेकिन वो पहले आ गया तो वो मुक़द्दम हो गया, और मुब्तदा बाद में चला गया तो उसको मौख़र कहते हैं। अगर कोई जुज़ जुमले का कोई दूसरी जानिब अगर जुमले का कोई जुज़ ख़िलाफ़े मामूल ताख़ीर से आए तो उसे मौख़र कहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, इसमें मुताल्लिक़ बिल ख़बर मुक़द्दम हो गया है इस वाली तरतीब में, और मुब्तदा मौख़र हो गया है, ठीक है? और इसमें ये जो दूसरे तरीके की तरतीब सीक्वेंस होता है, उसमें मुब्तदा तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन ख़बर मौख़र हो जाती है, ठीक है? ख़बर मौख़र हो जाती है और मुताल्लिक़ बिल ख़बर पहले आ जाता है, ठीक है? अच्छा, ये 2 नमूने हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैं इसको नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अच्छा, इसमें देखिए, आम तौर पर ये होता है कि जो पहला नमूना है या पहला ये फ़ॉर्म है कि जिसमें कि मुतालिक़ बिल ख़बर बिल्कुल शुरू में आ जाए, तो काफ़ी एब्नॉर्मैलिटी है ना कि उसको मुतालिक़ बिल ख़बर को बिल्कुल आखिर में आना था। लेकिन वो बिल्कुल शुरू में आ गया, मुतालिक़ बिल ख़बर बिल्कुल शुरू में आ गया और उसके बाद मुब्तदा आ रहा है, तो फिर वो जो है
اس میں کیا ہو جاتا ہے، اختصاص آ جاتا ہے، بہت ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ہے جو خبر جو ہے، خبر وہ اس جملے میں جو مبتدا اور خبر کے درمیان جو جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہی ہے، صرف وہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیے اس طریقے سے، واو تو اور کے لیے ہے، حرف استنافیہ ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں جملے کے شروع میں جو واو عطف آتا ہے استنافیہ۔ اچھا، اس کے بعد ایلا، ایلا حرف جر، اللہ ہی اسم جلالہ، اسم مجرور، ٹھیک ہے؟ تو اللہ متعلق بالخبر ہوا، ٹھیک؟ متعلق بالخبر اور یہ مقدم ہے، تو اللہ، اللہ کی طرف، المصیر ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ ہے، المصیر ٹھکانہ ہے یا لوٹنا ہے، یا لوٹنا ہے، ہمارا لوٹنا ہے یا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ یہ اللہ جو ہے متعلق بالخبر ہے وہ بالکل شروع میں آ گیا ہے، تو اس ترتیب کی وجہ سے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، صرف اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے یا لوٹنا ہے۔ تو یہ جو ہے صرف جو آیا ہے نا وہ اس ترتیب کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اختصاص کا جو پہلو آیا ہے وہ اس ترتیب کی وجہ سے آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اب واو وہی شروع میں آ گیا ہے، اس کے بعد اندہ اور ہو جو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، وہ مدافل ہے، اندہ جو ہے اسپیشل مضاف، ظرف ہے، تو یہ بھی متعلق بالخبر ہے، یہ بھی متعلق بالخبر مقدم ہے کیونکہ یہ پہلے آ گئے، اور جو مبتدا ہے مفاتیح جو ہے وہ مبتدا اور الغیبی مداخل ہے، تو مفاتیح الغیبی جو ہے یہ پورا مبتدا ہے اور یہ بعد میں آ رہا ہے، مؤخر ہے۔ اب ہم کہیں گے اندہو، اس کے پاس، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں ہیں، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لیکن کیونکہ یہ ترتیب جو ہے وہ اختصاص پیدا کرتی ہے، متعلق بالخبر جب بالکل شروع میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک جو مبتدا ہو وہ معرفہ ہو، پراپر ناؤن ہو، مبتدا اگر معرفہ ہو اور اس سے پہلے متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ جائے اور مبتدا معرفہ ہو تو پھر اختصاص ضروری آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اور صرف اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صرف آ رہا ہے وہ اس ترتیب کی وجہ سے آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لہو ملک السماوات والارض، لہو اس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اسی کے لیے ہے۔ اب اگر ہم سمپل ترجمہ کریں، اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی یا آسمان اور زمین کی ملکیت، لیکن جب یہ ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ لہو پہلے آئے گا تو پھر آ جائے گا صرف اسی کے لیے ہے، صرف اسی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت صرف اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے صرف ترتیب بدل دینے سے اس کے ترجمے میں فرق پڑ گیا، لیکن یہ فرق جب پڑتا ہے جب متعلق بالخبر بالکل شروع میں آ جائے اور مبتدا جو آ رہا ہو وہ معرفہ ہو۔ دیکھیے ملکو جو ہے یہ لائٹ ہے، نو الف لام ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، تو لیکن یہ مضاف کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ مضاف جو ہے وہ پراپر ہے یا کامن ہے؟ جب اس کا مضاف الیہ پراپر ہو، مضاف الیہ دیکھیے پراپر ہے یہ ال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے، تو یہ وہ ترتیب جس میں کہ متعلق بالخبر شروع میں آ جائے اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو تو پھر اس میں اختصاص آتا ہے اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، صرف اسی کے لیے ہے، صرف اسی کے پاس ہے یا صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو صرف کا اختصاص کا پہلو آ جاتا ہے۔ لیکن ایک اور کیس جس میں کہ متعلق بالخبر شروع میں آتا تو ہے فی قلوبہم، ٹھیک ہے،
متعلق بالخبر شروع میں آتا تو ہے، لیکن جو مبتدا آ رہا ہو اس کے بعد وہ نکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گرامر کے رول سے اگر یہ نارمل بات ہے کہ جب متعلق بالخبر شروع میں آئے تو اس کے لیے مبتدا مؤخر جو آتا ہے وہ نکرہ ہی ہونا چاہیے۔ ل تو یہ کوئی تو یہ کوئی بہت ایب نارمل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب متعلق بالخبر شروع میں تو آیا، لیکن اگر اس کے بعد مبتدا جو ہے وہ نکرہ اسم ہی ہے تو پھر اختصاص کے معنی نہیں ہوں گے۔ پھر اس میں اختصاص کے معنی نہیں، اس میں پھر یہ نہیں ہوں گے کہ انہی کے دلوں میں ان کے دلوں میں بیماری ہے، صرف ان کے دلوں میں نہیں، صرف کا نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ مردن جو ہے فی قلوبہم مردن میں مردن جو ہے وہ کامن ناؤن ہے تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں صرف کے معنی نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے یہ انا لہم اجرن حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے، صرف ان کے لیے نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اجرن حسنن دو یہ اسم و انا ہے، مبتدا مؤخر ہیں، لیکن یہ نکرہ ہیں تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تنوین کے ساتھ نکرہ ہے تو اس میں صرف کے معنی نہیں، اختصاص نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر متعلق بالخبر شروع میں ہو اور اس کے ساتھ مبتدا جو اس کے بعد مبتدا جو آئے وہ معرفہ ہو، پراپر ناؤن ہو تو پھر اختصاص آتا ہے، اور اگر وہ پراپر نہیں ہو، کامن ہو تو پھر اختصاص نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو دوسرا نمونہ ہم نے دیکھا تھا جس میں کہ مبتدا اپنی ہی جگہ پہ رہتا ہے لیکن خبر اور متعلق بالخبر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مبتدا اپنی ہی جگہ پہ رہتا ہے لیکن خبر اور متعلق بالخبر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، یعنی کہ واللہ، اللہ اس میں جلالہ تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ علا کل شعین یہ متعلق بالخبر پہلے آ گیا اور خبر جو تھی قدیر وہ بعد میں چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اور دوسرا سیمپل ہے جس میں کہ ترتیب اصل ترتیب سے بدلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے بھی جو ترتیب آتی ہے اس میں کئی قسم کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ معنی میں شدت کا آ جانا، تاکید آ جانا، زور دینا کہ معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یا اہمیت دینا یا اہتمام، ٹھیک ہے؟ اہتمام، اس کو اہتمام بھی کہتے ہیں، توکید بھی ہو سکتی ہے، اہتمام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس طریقے سے دیکھیے اہتمام کیا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر طرح سے ہر ایک چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر طرح سے ہر ایک چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں جو فیلنگ ہے نا کہ اس میں اہمیت دی جا رہی ہے، اس میں اہتمام ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، اختصاص نہیں ہے لیکن تاکید ہے، تاکید ہے اس میں موجود۔ اچھا، یہ اب مشق آ گئی ہے، ہم واپس وہاں چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی وہی مثالیں ہیں، کون سے والے اس کے ہیں ترتیب کی؟ جو دوسری والی ترتیب ہے نا، جس میں کہ نہیں، اس میں دونوں ہی ہیں میرے خیال سے، دونوں ہی مکس ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں کیا ہے، للہ، لی حرف جر، اللہ ہی اس میں جلالہ اس مجرور، تو متعلق بالخبر پہلے آ گیا، اور خزائن السماواتی والارضی، یہ خزائن جو ہے مبتدا وہو مضاف، السماواتی مضاف الیہ۔ تو اس میں دیکھیے السماواتی جو ہے وہ ال کے ساتھ پراپر ناؤن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو مبتدا آ رہا ہے، یہ مبتدا جو آ رہا ہے پورا، یہ واو عطف ہے تو یہ بھی مبتدا کے مقام پر ہوگا، الارضی بھی مبتدا کے مقام پر ہوگا، تو سوری، الارضی جو ہے مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟
مضاف الیہ ہوگا۔ اچھا، تو یہ خزائن جو ہے یہ مبتدا ہے اور جو کہ معرفہ ہے، کیونکہ السماواتی اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، تو معرفہ ہے تو پھر اس میں اختصاص آئے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے جو آسمان اور زمین کے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے اس میں دیکھیے، اس میں الانفال یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر متعلق بالخبر پہلے اس میں خبر ہے ہی نہیں، اس میں جو ہے مبتدا ہے اور اس کے بعد متعلق بالخبر ہے، للہ و رسولی، ٹھیک ہے، تو اس میں اہتمام ہے، اس میں اہتمام ہے کہ انفال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ پھر فیہا متعلق بالخبر ہے اور وہ شروع میں آ گیا ہے، اور کتب قیمتن جو ہے یہ موصوف صفہ بن کے یہ کتبن دیکھیے معرفہ ہے، لیکن سوری معرفہ کہہ رہی ہوں، مرفوع ہے اور نکرہ ہے، کامن ہے، ٹھیک ہے نا، کامن ہے، تو یہ اس میں متعلق بالخبر شروع میں آیا تو، لیکن یہ کامن ہے اس کا مبتدا، تو یہاں پہ اختصاص کے معنی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں انا اور کا جو ہے وہ اسم انا، تو مبتدا اپنی جگہ پہ ہے۔ بالواد المقدسی یہ اسی طریقے سے ہے کہ تم بے شک مقدس وادی میں ہو، تو یہ جو ہے اس میں اہتمام ہے، اس میں اہتمام تاکید ہو سکتی ہے، کیونکہ مبتدا ہے، متعلق بالخبر ہے، لیکن خبر نہیں ہے۔ پھر یہ بالآخرتی ہم یوقنون، بالآخرتی متعلق بالخبر ہے اور ہم جو ہے پھر اس کا مبتدا ہے، یوقنون خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ ہم جو لائیو سیشن میں ڈسکشن ہوگی اس میں بھی دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں دیکھتی ہوں آگے ایکسرسائز ہے یا لیسن ہے۔ ہاں، یہ اب مشق شروع ہو جاتی ہے، تو یہ والی سلائیڈ سوری ناٹ دس ون، یہ والی سلائیڈ اور جو مشق ہیں وہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں کر لیں گے۔ اس کے سلسلے میں کوئی سوال ہو تو آپ لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا۔ یہاں پہ ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔